بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ دوستو، نور الدین زنگی کی پیدائش 1117 میں ہوتی ہے اور 1173 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ بیت المقدس کی فتح کو تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، مگر آپ نے مسجد اقصی کے لیے بہت محبت اور پیار سے ایک انتہائی خوبصورت ممبر بنوایا اور اس ممبر کو رکھ چھوڑا تاکہ جب بیت المقدس شریف فتح ہو تو اس ممبر کو مسجد اقصی میں نصب کیا جا سکے۔ مگر یہ سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1187 میں نصیب ہوتی ہے۔ نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر معمولی تعلق ہے، اس کی ایک جھلک ہم مدینہ کی مہم میں دیکھ چکے ہیں۔ اس غیر معمولی درویش، فقیر اور ولی اللہ مجاہد کو حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد متقی ترین سربراہ کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ آپ کی تربیت میں صلاح الدین ایوبی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ایوبی کو نور الدین زنگی سے عشق کی حد تک پیار تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس مشن کی تکمیل میں اپنی زندگی صرف کی۔ نور الدین زنگی کا دور تقریباً 28 برس کا تھا۔ یہ وہی دور ہے کہ جس میں دوسری صلیبی جنگ شروع اور ختم ہوتی ہے۔ آپ نے اس دور میں کئی سو چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی۔ 1149 میں آناب کے مقام پر آپ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی کہ جس میں آپ کے مخالف صلیبی اور حشیشین اکٹھے ہو کر ایک لشکر بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں میں صلیبی فوجیں حشیشین دہشت گردوں کا کتنا استعمال کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لیے جہاں مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں امت مسلمہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں، وہی ہماری اپنی صفوں میں موجود آج کے حشیشین خارجی دہشت گرد صلیبیوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ پر حملے کر رہے ہیں۔ دوستو، آج صلیبی جنگوں کے ان تمام حالات و واقعات کو دہرایا جا رہا ہے۔ نور الدین زنگی کو بیک وقت کئی محاذوں پر جنگ کرنا پڑی۔ ایک طرف سیاسی طور پر عباسی خلافت کو سہارا دینا تھا تو دوسری طرف فاطمی خلافت میں جو مشکلات تھیں ان سے بھی نبرد آزما ہونا تھا۔ لہٰذا مصر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنا پڑا۔ دوسرے تمام سردار اور ترک سلاطین کے جو آپس میں باہم دست و گریبان تھے، ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ حشیشین کے دستے کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے، ان کا قلعہ کما کیا گیا۔ پھر صلیبوں کے خلاف انتہائی کاری ضربیں لگائی گئیں۔ نور الدین زنگی کی انہی مجاہدانہ جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس شریف کو فتح کرنا آسان ہو گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کے سربراہ اور امیر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ سلجوق اور زنگی سلطنت کے بعد اب امت مسلمہ کی قیادت ایوبی سلطنت کے پاس آتی ہے۔ دوسری صلیبی جنگ کے حوالے سے ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی صلیبی بادشاہ تھے کہ جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، ان تمام کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ اسپین کے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالا جائے۔ بازنطین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایشیا کوچک سے باہر دھکیلا جائے۔ ٹیمپلر نائٹس کے اپنے مقاصد تھے، مگر اس جنگ کے دوران اسپین میں ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے اور عیسائیوں کو تھوڑی بہت کامیابی نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ صلیبی اسپین کے قریب پرتگال میں لزبن کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ دوسری صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی شکست کے اسباب کا تجزیہ کیا جائے تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلا یہ کہ اس جنگ کا کوئی واضح ہدف طے نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس جنگ میں جتنے بھی اتحادی تھے، ان کے آپس کے اختلافات اور نظم و ضبط کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی علاقوں کے آس پاس اور قسطنطنیہ میں جو تباہی مچائی، اس کی وجہ سے مقامی آبادی بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ اس بات کے باوجود کہ بغداد میں خلافت عباسیہ کا مرکز کمزور ہو چکا تھا، پھر بھی مسلمانوں کے پاس اتنے مضبوط کمانڈر آ چکے تھے کہ جو اب اپنی فوج کے ساتھ شام اور فلسطین میں بخوبی صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔
مسلمان اس جنگ کو اپنے مرکز کے نزدیک لڑ رہے تھے، جبکہ عیسائی کئی ہزار میل دور سے اپنی فوجوں کو لے کر پہنچے تھے، اور ان کے لیے رسد اور مالی وسائل کی کمی قیامت کھڑی کر رہی تھی۔ عراق، شام اور مصر میں واحد قیادت قائم ہو جانے کے باعث مسلمانوں کی فوجی کمانڈ اور کنٹرول کا نظام بہت مستحکم ہو گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر نور الدین زنگی جیسی قیادت کے جو جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ولی اللہ اور ایک درویش بھی تھے، انہوں نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ یہ تمام وہ نفسیاتی، روحانی اور مادی عناصر تھے کہ جن کی وجہ سے اب مسلمان زیادہ منظم ہو کر اپنے سے کئی گنا بڑی صلیبی فوجوں کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی تعداد اور اسلحہ زیادہ تھا، لیکن اپنی داخلی کمزوریوں، اپنے ظلم و ستم اور بد کرداری کی وجہ سے وہ فوج انتظامی انتشار اور تفرقے بازی کا شکار تھی، جبکہ مسلمان فوج ایک ولی اللہ جرنیل کی وجہ سے منظم بھی تھی اور اپنی ہی سرزمین پر لڑنے کی وجہ سے رسد کی کمی کا بھی شکار نہ تھی۔ اب مسلمانوں کے داخلی اختلافات بھی کم ہو گئے تھے۔ اس ساری صورتحال میں جب نور الدین زنگی تقریباً 28 سال تک چٹان بن کر صلیبیوں کے سامنے کھڑے رہے تو امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو منظم کرنے کا موقع مل گیا۔ اب بیت المقدس کو فتح کرنے اور امت مسلمہ کے دفاع کی ذمہ داری تاریخ اسلام کے عظیم ترین شہسوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دینے کا وقت آن پہنچا تھا۔ چنانچہ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد امت کے دفاع کی تلوار صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔